اس سے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، جب کسی منچلے نے کہا تھا جی اسلام کے کتنے رکن ہیں، بڑے پیر و مرشد آپ بنے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ آپ نے یہ پیری کا دھندا، کھانے پینے کا دھندا بنا رکھا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند سر اٹھایا، فرمایا 6 رکن ہیں اسلام کے، 6۔ کہتے 6؟ دیکھا مجمع کو، کہتا دیکھو جی یہ بابا جی پیر بنے، ان کو ارکان اسلام ہی پتہ نہیں ہے، کہتے جی 6 رکن ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے 5 رکن ہیں، شہادت، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 رکن، اور یہ بابا جی کہہ رہے 6 رکن ہیں۔ کہکا لگایا، ہنسا، اس کو کیا پتا کس ولی سے بات کر رہا ہے۔ نبی نے حدیث سے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ وہ جو 6 بول رہے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے، سنو تو صحیح۔ اور کہ اچھا جی 6ٹا کون سا رکن ہے؟ حضرت فرمایا کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 6ٹا رکن روٹی۔ روٹی دیکھا جی، میں نے کہا تھا یہ کھاؤ پی رہا ہے، کھانے پینے کے دھندے، دیکھو جی ارکان اسلام میں روٹی شامل کر لی، ٹھٹھے اڑا رہا ہے۔ اچھی السلام علیکم، چلا گیا۔ ایسے گستاخ دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حج کا سفر ہے تو حج پہ چلا گیا یہ جوان۔ حج پہ جب گیا ہے تو راستے میں طغیانی آ گئی، جہاد فنا ہو گیا اور لوگ تتر بتر ہو گئے، غرق ہو گئے۔ یہ بھی ایک جزیرے پہ بیچارہ اکیلا پڑا۔ اب وہ جزیرے پہ بیابان، جنگل، دنیا کوئی ہے ہی نہیں، پریشان۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے وہ بحری جہاز چلتے تھے، مہینوں مہینوں سالوں میں پہنچتے تھے، 5 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ اب یہ وہاں جزیرے پہ بھوکا۔ اس نے اپنی زندگی میں 50 حج کیے تھے، 50 یہ بندے نے، اور نیک صالح تھا، بڑا اپنی اسی عبادت پر ہی ناز تھا اس کو۔ اب جب بھوکا مرنے لگا، پریشان، اب موت کے انتظار میں جب بیٹھا ہے تو ایک شخص نکلا، اس کے ہاتھ میں گرما گرم حلوہ پوریاں، آواز لگا رہے لے لو حلوہ پوری لے لو بھائی، حلوہ پوری لے لو۔ اس سے دیکھا، اور بھائی صاحب خدا کے لیے مجھے دے دو۔ کہا کہ ہاں بھائی پیسے ہیں؟ کہ یار پیسے کیا، میں تو ڈوب گیا، لٹ گیا یہ۔ کہتا نہیں، قیمت دو گے تو ملے گا۔ یہ قیمت کیا ہے؟ کہا کہ 50 سال کے حج چاہیے قیمت میں۔ اب یہ سوچنے لگا کہ 50 حج تو میں نے کیے ہوئے ہیں۔ کہا ہاں میں تمہیں دیتا ہوں 50 حج، میں تمہیں دیتا ہوں، تو نام لکھ دو، یہ دے دو۔ اور ایک رجسٹر دیا، اس کے اوپر لکھا 50 حج، حلوہ پوری دے دی، کھا لی۔ اس کے وہ آدمی غائب۔ اب 2 4 دن پھر سرگرداں پھرتا رہا، 3 4 دن بعد پھر مرنے لگا۔ اب پھر دیکھا کہ ایک آدمی نکلا، حلوہ پوری والا ہے، کوئی حلوہ پوری والا؟ لے لو بھی لے لو۔ یہ بولا مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، 50 سال کی نمازی قیمت ہوگی۔ کہا میں دیتا ہوں، میری 50 سال کی نمازیں ہیں۔ 50 سال کی نمازیں لکھوائیں اور روٹی کھا لی۔ اب اس کے بعد پھر وہ شخص غائب۔ تیسرے دن پھر ملا، پھر وہی آدمی، پھر آواز لگائی، کہا یار مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، 50 سال کے صدقات، روزے چاہیے، روزے 50 سال۔ کہا ہاں 50 سال کے روزے میرے پاس ہے، وہ دے دیے۔ اب یہ ڈائری کے اندر اس آدمی نے لکھ لیا اور غائب ہو گیا۔ اب بیچارہ پریشان، سرگرداں، ادھر ادھر دیکھا تو ایک دور جہاز جا رہا تھا، کپڑا ہلایا، وہ جہاز آ گیا، اس کو لے کر واپس ہندوستان پہنچ گیا۔ وہ اتنے عرصے مہینوں گزر گئے، حج کا سفر گزر گیا۔ اب یہ واپس آیا، واپس آ کے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر ایسے 99 لاکھ لوگ ہاتھ پہ ایمان نہیں لے آئے۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے خواجہ معین الدین چشتی جس کے ہاتھ پر 99 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کتنا بڑا سلطان الہند، یعنی بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی شمع لے کر خواجہ معین الدین چشتی آ رہا ہے۔ اب وہ شخص آئے ملنے کے لیے، السلام علیکم حضرت، خیریت ہے؟ کیا ہو رہا ہے جی حضرت؟ حضرت کیا کرنا، بس اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، بس بیٹھے ہیں خانقاہ میں، درویشی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ سنا؟ کہا جی ماشاءاللہ میں تو حج پہ گیا تھا، حج کیا اور خدا کو یاد کیا، اور جناب طواف اور زیارتیں، یہ وہ بڑی بڑھ کے مار۔ حضرت سنتے رہے، سب بات ہو گئی مکمل۔ تو حضرت نے اپنے مسلح کے نیچے سے وہی رجسٹر نکالا کہ جو حلوہ پوری والا جس پہ سائن لیتا تھا۔ فرمایا کہ یہ کاپی جانتے ہو؟ انہیں کاپی دیکھی، اندر باہر دیکھا تو یہ وہی اس کے دستخط ہیں
کہ ایک روٹی پر 50 سال کی نمازیں، ایک روٹی پر 50 سال کے روزے، ایک روٹی پر 50 سال کی جو ہے صدقات خیر. دیکھا گھبرا گیا جی. حضرت فرمایا کہ دیکھا سمجھ میں آ گیا کہ چھٹا رکن روٹی ہے. روٹی کے بغیر نہ نماز ہے، روٹی کے بغیر نہ روزہ ہے، روٹی کے بغیر نہ زکوٰۃ ہے. اگر تیرے پیٹ میں روٹی ہوگی تو خدا کے سامنے جھکے گا. اور نبی نے ہماری اس کا رعایت رکھی، فرمایا کہ اے لوگوں اگر تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے تم روٹی پہلے کھا لو، خدا کو بعد میں یاد کرو. اس لیے کہ بھوکے حالت میں خدا کو یاد کرو گے تو خدا کی یاد کو روٹی بنا دو گے، اور روٹی کھاتے ہوئے جب کھانے کے بعد نماز پڑھو گے تو کھانے کے دوران نماز کا تمہیں خیال رہے گا، تمہاری روٹی نماز بن جائے گی. اللہ کو روٹی نماز بنانا مقصود ہے، لیکن اپنی نماز روٹی بنانا مقصود نہیں. لیکن روٹی کے بغیر تم چل نہیں سکتے. یہ دعویٰ کرنا جی کیا یہ کھانے پینے کا دھندا؟ ارے کھانے پینے کے بغیر تو تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے.